السلام علیکم، میں ہوں فرائض ساق۔ اچھا، اس سال جو کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں اور اس کی اوپننگ سرمنی جس کے حوالے سے بہت ہی وہ کنٹروورشل سرمنی تھی، اور اس میں جو شیطان کی پوجا ہے وہ دکھائی گئی ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کتنی یہ جو طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، اور ان کے پاس پاورز ہیں، ورلڈ پاورز ہیں، اور جو نیو ورلڈ آرڈر چلا رہے ہیں، یہ کتنی سرگرمی کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں، اور اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کا جواب تلاش کریں اور تیاری کریں اس چیز کی، اور شاید یہی ہماری زندگیوں کا، شاید تو نہیں بلکہ یقیناً ہماری زندگیوں کا یہی موٹیو ہونا چاہیے مین، اور ہم اس سے کتنے دور ہیں۔ جتنی بھی چیز ہمیں آتی ہے، جتنی بات ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، دوسرے تک پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے؟ مطلب میری ایک دو دفعہ اس حوالے سے ایک گفتگو ہوئی، جو میری فرینڈس ہیں جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ادھر ادھر آسٹریلیا، امریکہ یا انگلینڈ وغیرہ، ان سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا یہ جو پاکستان میں انہوں نے پیسہ لگانا شروع کیا ہے، LGBT وہ جو لیسبین اینڈ گے موومنٹس ہیں، اس کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، اور اس قسم کی جتنی یہ چیزیں ہیں رنگ برنگی، کبھی کوئی فتنہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی تماشا آ جاتا ہے، تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اتنی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے کہ NGOs ہیں ان کو لاکھوں میں پیسے مل رہے ہیں، لاکھوں میں، اتنی غریب ملک میں ان چیزوں کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ تو وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو انگریز ہیں نا، ان میں بھی آپ کو مطلب کتنے لوگ ہوں گے یار، مطلب کتنی یہ ایک چیز جو آپ کی بایولوجی اور فزیولوجی سے ہی میچ نہیں کرتی ہے کہ عورتیں عورتوں میں دلچسپی رکھیں اور مرد مردوں میں دلچسپی رکھیں، تو یہ ایک بایولوجی کے ہی اگینسٹ ہے۔ اور کتنے پرسنٹ لوگ ہوں گے جن میں کوئی نیچرل تو ہے بالکل ہی نہیں، یہ ٹینڈنسی ہو سکتی، لیکن پھر بھی اس قسم کا رجحان رکھتے ہوں گے، اور وہ بھی ہم ان کو یہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی میں کبھی بات کروں گی، اس حوالے سے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، اور میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو لوگ اس طرح کی رجحانات رکھتے بھی ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ وہ محرکات آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہیں جو کہ ان موومنٹس میں پریزنٹ کیے جاتے ہیں۔ جو گے پریڈس ہیں، ان کے باقاعدہ سالانہ اجلاس منعقد ہوتے ہیں جس میں لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے سپانسرڈ لوگ شرکت کرتے ہیں، ہمارے ملک سے بھی لوگ جاتے ہیں، اور ان کو انتہائی قیمتی پورا سائز جگہوں پر رکھا جاتا ہے، اور اس کا پیسہ ملتا ہے آنے کا، فری ٹکٹ دیے جاتے ہیں۔ بھئی اتنی مہنگائی پوری دنیا میں، اکنامک کرائسس چل رہے ہیں، تو آخر کہاں سے اتنا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے اس قسم کی چیزوں کے اوپر؟ اور کتنے لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اس قسم کی ایک بے تکی، بے جان اور ان بایولوجیکل چیز کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہوں؟ تو سوچنے میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لوگ بہت مطلب جاننے ملنے والے ہیں، وہ نارملی لوگ ہوتے ہیں، اور ادھر بھی کوائٹ آٹے میں نمک کے برابر ہی تعداد ہے جو کہ شاید اس طرح کے رجحانات رکھتی ہے، وہاں پر بھی یہ چیز نہیں ہے۔ تو پھر یہ چیز کہاں سے پروپیگیٹ ہو رہی ہے؟ جس طرح ہم اس کی آنسرز ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے حضرت لوط کی جو قوم ہے اور ان کے جو واقعات ہیں کہ وہ ان بے حیائی کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ تو یہ یاد رکھنے ایجنڈاز، لوسیفر کا مین ایجنڈا ابلیس کا یہ ہے کہ جو دنیا ہے، جو لوگ ہیں، ان کو یہ جو میرے ساتھ لگیں گے نا، کیوں لوگ لگ رہے ہیں، ان کو اٹرنل پاورز ملیں گی، یہ اس کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہکاتا ہے یہ کہہ کر لوگوں کو کہ آپ تو ہمیشہ زندگی جی سکتے ہو اور آپ اٹرنٹی گین کر سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جتنا زیادہ اپنا جو نیچرل ایک فزیکل جو اللہ میاں کے لاز اینڈ آرڈرز ہیں، اور جو بایولوجیکل لاز اینڈ آرڈرز اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ایون جانوروں کی جنس میں بھی تو جنس رکھی ہوئی ہے نا، ایک سیکچولیٹی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے جنسوں میں ہی ایک اپنے ہی پیٹرن کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو چونکہ فری ول انسان میں رکھی گئی تھی، اسی فری ول کو اس نے ایکسپلائٹ کرنا ہے نا، لوسیفر نے، یہی اس کا کام ہے بھائی۔ اس نے صرف وہ انسٹیٹیوشن آف میرج کے خلاف ہے سب سے پہلے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنا ذکر آتا ہے کہ اسپیشل شیطان کا سب سے زیادہ تب خوش ہوتا ہے جب میاں اور بیوی میں تفاوت پیدا ہوتی ہے، میاں اور بیوی میں دراڑ ڈال کر شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، وہ اس کی انتہائی خوشی کا مقام ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہماری جو ایک طرح سے جو بندے رہنے کا ہے نا، ایک قاعدے کے مطابق ایک ڈسپلنڈ زندگی گزارنے کا نقطۂ آغاز ہوا کرتا ہے، کیونکہ شادی آپ کو سب سے زیادہ ڈسپلن میں رکھتی ہے۔ اگر آپ اچھی شادی، ایک فیتھ فل شادی آپ انجوائے کر رہی ہیں، تو یہ دراڑ ڈالنا اس کے لیے سب سے خوشکن ہوتا ہے۔ اب جب وہ یہ بریک اس نے کرنی شروع کر دی، کسی حد تک ہم جو کامیاب ہو گیا، تو اگلا اس نے اپنی سٹیج بنائی ہے۔ اب اگلی سٹیج کیا اس نے بنائی ہے کہ لوگوں کو انسٹیٹیوشن آف میرج سے کے ہی خلاف کر دیا جائے۔ فرسٹ سٹیج ہو گئی ڈیورس، ٹھیک ہے، کہ ڈیورس ہو جائے لوگوں کی۔
انسٹیٹیوشن آف میرج کے خلاف اس نے کیا کیا، جیسے ویسٹ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ شادی کے بعد نہ میاں اور بیوی میں جائیداد آدھی آدھی ہو جاتی ہے، یا ڈویژنس شادی اتنی کمپلیکیٹ کر دی گئی ہے لاز اینڈ ریگولیشنس کے مطابق کہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اتنی ذمہ داری سے ہم اکیلے ٹھیک ہے، ہم شادیاں رجسٹر نہ کرائیں. اور ویسٹ میں ان رجسٹرڈ شادیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، چاہے وہ نکاح بھی ہوئے ہوئے ہیں یعنی ان کے مطابق، لیکن اسٹل نکاح ہوئے ہوئے بھی وہ رجسٹریشنز نہیں کراتے ہیں. اب یہ نیکسٹ اسٹیپ ہو گیا اس کا، ان رجسٹرڈ میرجز ہو گئیں. اب اس کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کیونکہ اسٹل وہ حلال میاں بیوی تو ہے نا، اب وہ یہ چاہے گا کہ حرام رشتوں والے ریلیشن شپس میں لوگ آئیں. اب وہ جو فیملی یونٹس ہیں وہ بریک ہوں گے. اب وہ طلاقوں کے بعد ان رجسٹرڈ میرجز، اور پھر یہ کہ شادی ہی نہ کریں اور بس کچھ وقت کے لیے لوگ اکٹھا رہنا شروع کر دیں. یہاں سے وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر جو کہ بہت زیادہ ایکسیپٹیبل صرف ادھر ہی نہیں، ہمارے پڑوسی ملکوں میں بھی اور ایون ہمارے ملک میں بھی بہت ہی ایک خوف محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے منہ سے یہ لفظ سنتے ہیں کہ اچھا وہ اس کا جی ایف اور بی ایف اور یہ ورڈز ہم سننا شروع ہو گئے ہوئے ہیں، اسپیشلی اپنے ٹین ایجرس کے جو الفاظ ہیں یہ. تو یہ اس کا اگلا ہتھیار ہے. یہ جو ایک طرح سے یاد رکھنا ہے کہ شیطان کا جو مین ایجنڈا ہے نا وہ ہے ہی یہی کہ تمام جو ایک قاعدے اور قوانین ہیں ان کو توڑا جائے، کیونکہ اس کو توڑ کر ہی وہ انسانوں کو بہکانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. یہی اس کا ایجنڈا ہے. کچھ اس کے ایجنڈاز ہڈن ہوں گے جن کے بارے میں ہم اویئر نہیں ہیں ایز ہیومن بینگ، اور کچھ ایجنڈاز اس کے ہمیں بتا دیے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ اس سے دور رہنا ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، جب وہ یہ اب کیا کرتا ہے کہ اس سے بھی بہکانے میں کامیاب ہو گیا نا کہ لڑکی اور لڑکا شادی کیے بغیر اکٹھے رہ رہی ہیں، بچے بھی پیدا کر رہی ہیں، ابھی بھی اسے تسکین نہیں ہو رہی. اب اس نے نیکسٹ، وہ بھی ہمیشہ ایک نئے سے نیا ایجنڈا بنانا شروع کر دیتا ہے، ایک ہائرارکی بناتا ہے. اب نیکسٹ ہائرارکی کیا ہے کہ یہ تو ساری بڑی ٹھیک ہے ہو گئیں کہ شادیاں نہ چلیں، لوگوں کی طلاقیں ہو جائیں، شادیاں ہی نہ کریں. اب لڑکا لڑکی تو ہے نا، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جنسوں کے اندر یہ دلچسپی ڈھونڈیں اور جن سے مخالف کی جو کشش ہے، جو کہ بایولوجیکل ایک رول ہے اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، اس کو میں بریک کروں. وہ خدا کے بنائے ہوئے قاعدے اور قوانین نعوذ باللہ توڑنا چاہتا ہے. اب وہ اس کے در پہ ہے. دراصل ایسا نہیں ہے کہ ہماری فطرت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، ایسی فطرت میں چیز نہیں ہے، لیکن وہ تمام غیر فطری کام اور ان نیچرل کام ہی تو کرانا چاہتا ہے انسانوں سے، کیونکہ جتنا زیادہ انسان اپنی فطرت سے دور ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ میاں سے دور ہوگا. اب وہ اس چیز کے اوپر شدید قسم کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان سب چیزوں کے اوپر. تو ہمیں کبھی یہ جو ہمارے ٹرانسجینڈر بلز میں ڈیپ ہڈن ایجنڈاز ان کے نظر آتے ہیں کہ دراصل وہ ریئل کمیونٹی کو پروٹیکشن دینے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ اسی قسم کی موومنٹس ہیں جنہوں نے گھس کے پاکستان جیسے ملک میں ایسے قوانین منظور کرائے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں یہ پیسہ جو نظر آ رہا ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے نا، کسی بھی چیز کا جو سرمایہ آ رہا ہے نا وہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی چیز کتنی انڈیجنس ہے، کہاں سے اندر سے آ رہی ہے اور اس کا پیسہ کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے. اگر وہ کسی ایسے ذرائع سے آ رہا ہے نا تو اندازہ لگا لیں کہ ان کے ایجنڈاز بھی وہی ہوں گے جن کو وہ پروپیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یقیناً جو دنیا کی جو طاقتیں ہیں، بڑی طاقتیں جن کے پاس پیسہ ہے، وہ لوسیفر کے کنٹرول میں ہے. امریکہ جو پورا ایک نیا کانٹیننٹ دریافت کیا گیا، یہ سارے کا سارا لوسیفر کے کنٹرول میں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ٹارچ وہ بیئرر ہے، وہ مجسمہ آزادی جو انہوں نے بنایا، نام تو اس کو فریڈم کا دیا گیا ہے، لیکن وہ جو مجسمہ ہے، شمع ہے، وہ دراصل لوسیفر کا سائن کنسیڈر کی جاتی ہے. اسی طرح سے اولمپک گیمز میں جو مشل روشن کی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تو آگ از دی سمبل آف ابلیس، لوسیفر کا سائن ہے. اور یہی انہوں نے سمبل آگ کی اس دفعہ کامن ویلتھ گیمز میں بھی استعمال کی ہے. تو یہ سارے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کہیں یہ جو پیسہ اس طرح کا جنریٹ ہوتا ہے اور لگتا ہے، یہ سارے کا سارا کسی ان کے ڈیپ ہڈن ایجنڈاز اور موٹیوز ہوا کرتے ہیں. اور بطور مسلمان، چاہے ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہیں، ہم تھوڑے مسلمان ہیں، ہم باعمل مسلمان ہیں، بے عمل مسلمان ہیں، ہم جس لیول پر بھی کھڑے ہیں، ہمارا ہر جگہ پر یہ کام ضرور ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں اور ان چیزوں سے لڑنے کی اپنے اندر طاقت پیدا کریں.